پیتے چلے گئے، یہاں تک کہ جتنا دودھ پلانے کے وقت جب پلانا شروع کیا تھا، جتنا دودھ پیالے میں تھا ختم ہونے کے بعد بھی اتنا دودھ موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی طاقت ہی کو ظاہر نہ کیا، بلکہ ایک مہمان اور ایک میزبان، ایک بھائی کا مقام بھی میرے آقا نے بتا دیا۔ دیکھو اگر تمہارے سامنے تمہارا بھائی بھوکا ہو تو پہلے اس بھوکے کے کھلاؤ، بعد میں خود کھانا۔ حضرت ابو ہریرہ سے میرے آقا نے اسی لیے پلوایا، ابو ہریرہ بھوک کو برداشت کر کے پلا دو تاکہ تمہیں اپنے بھائیوں کی بھوک کا احساس ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ جب پلا چکے تو میرے آقا نے پھر کہا ابو ہریرہ پیو۔ حضرت ابو ہریرہ پیتے رہے یہاں تک کہا یا رسول اللہ اب مجھ میں ہمت نہیں ہے، اب ہمت نہیں ہے، جتنی طاقت تھی میں پی چکا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں اس کو پیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اخیر میں پی رہے ہیں۔ شہنشاہ کونین پہلے تو ہونا تو یہ چاہیے، جس طرح سے دنیا کا ماحول ہے، دنیا کا مزاج ہے، بڑے آدمی کو زیادہ فوقیت دی جاتی ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے منصب میں بڑا ہو جائے، عہدے پہ بڑا ہو جائے، مالداری کی بنیاد پہ بڑا ہو جائے، پراپرٹی کی بنیاد پہ بڑا ہو جائے، دولت و ثروت کی بنیاد پہ بڑا ہو جائے تو سب سے پہلا ادھیکار تو اس کا ہوتا ہے۔ لیکن وہاں شہنشاہ کونین ایک دو جگہ کے مالک نہیں، مالک کائنات ہے۔ وہ مالک کائنات سب سے بعد میں پی کے بتا رہا ہے خلقت مولا پر رحم کیا کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، پہلے دوسرے کا پیٹ بھرو پھر اپنا پیٹ بھرو۔ یہی وہ کردار تھا، یہی وہ تیور تھا جس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، انک لعلی خلق عظیم۔ میرے نبی بے شک آپ کا اخلاق تو عظیم شان ہے، آپ کا اخلاق تو بلند و بالا ہے، آپ کا خلق سب سے نرالا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں نے مکمل اس پہ عمل کیا۔ میرے نبی اور ہر نبی آتے تھے تو پریکٹیکل کے لیے آتے تھے، کام کر کے دکھاتے تھے، ورنہ صرف بتانا ہوتا کہ جو کتابیں آسمان سے آتی تھی کیا یہ بتانے کے لیے کافی نہیں تھی؟ قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم ہے کہ نہیں؟ آسمانی کتاب حکم ہے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکات دو، احکامات آپ کو ملیں گے۔ تو اب قرآن جب آ گیا پھر نبی کیوں آ رہے ہیں؟ نبی پریکٹیکل کر کے دکھانے کے لیے آ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کا حکم قرآن دے رہا تو نماز کیسے پڑھو گے؟ جیسے اپنے نبی کو دیکھ رہے ہو ویسے نماز۔ میرے نبی تمام انبیاء جو آئے وہ پریکٹیکل کے میدان میں دنیا والوں کے سامنے اپنے کردار کو پیش، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کردار پیش کیا۔ دودھ کا جو معاملہ آیا یہ کردار مصطفیٰ تھا۔ جب صحابہ کرام نے کردار مصطفیٰ کو دیکھا تو اس کا اثر کتنا بڑا ہوا کہ جنگ کے میدان میں، ایک جنگ کے میدان میں صحابہ کرام زخمی تڑپ رہے ہیں، روح نکلنے والی ہے۔ ایک شخص پکار رہا ہے پانی پلاؤ، پیاس لگی ہے پانی پلاؤ۔ دوسرا بھی پکار رہا پیاس لگی ہے پانی پلاؤ۔ تیسرا بھی تڑپ رہا پیاس لگی ہے پانی پلاؤ۔ صحابی پانی لے کر جاتے ہیں، پہنچے پہلے والے پیاسے کے پاس، لو پانی پی لو۔ پہلا کہتا ہے کہ میرا بھائی پیاس سے تڑپ رہا ہو اور میں پانی پی لوں یہ مجھے منظور نہیں، میرے بھائی کو پانی پلاؤ۔ بغل والے کو پانی پلایا کے لیے بھائی لو تو پانی پلاؤ۔ وہاں سے یہی جواب ملتا، میرا بھائی بغل میں پیاس سے تڑپ رہا ہے، اللہ تش پکار رہا ہے، پہلے اسے پانی پلاؤ پھر مجھے پانی پلانا۔ باری باری جس کے پاس صحابی پانی لے کر جا رہے ہیں وہی کردار جو نبی نے مدینہ میں اصحاب صفہ کے درمیان میں پیش کیا تھا، پہلے مہمانوں کو پلاؤ، پہلے اپنے بھائیوں کو پلاؤ۔ جو حضرت ابو ہریرہ نے اپنے بھائیوں کو دودھ پلایا تھا وہی کردار یہاں نبی کے غلام میدان جنگ میں روح نکلنے کے وقت میں پیش کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں جان جا سکتی ہے مگر فرمان مصطفیٰ پر انگلی آ جائے یہ گوارا نہیں کر سکتی، جان دے سکتے ہیں مگر نبی کے فرمان کو چھوڑ دے یہ ہرگز نہیں کر سکتے۔ جان مانگو تو جان دیں گے، مال مانگو تو مال دیں گے، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا، نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ میں آخر تک گیا، پھر آخر میں بھی وہی جواب ملا کہ پہلے میرے اس بھائی کو پانی پیا۔ کہتے ہیں میں جب واپس آیا تو میں نے دیکھا دھیرے دھیرے سب پیاسے دنیا سے رخصت کر گئے تھے۔ یہ کردار تھا کہ اپنے دوسرے بھائی کو
اپنے دوسرے بھائی کو پیاسا رکھ کر خود پینا برداشت نہیں کیا؟ کیا ہمارے اندر بھی یہی کردار ہے؟ ہماری زندگی بھی ایسی ہی ہے؟ ہماری زندگی میں بھی ایسے معاملات آتے ہیں؟ جناب نہیں، ایسے نہیں آتے، بلکہ ہمارے معاملات تو الگ ہیں۔ اور یہی ایک پوائنٹ کی بات ہے جس کی وجہ سے آج ہر زبان پہ ایک ہی نام ہے، آخر مسلمان آج تباہ و برباد کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس زمانے کے لوگ بھی وہی یہی قرآن پڑھتے تھے، یہی کلمہ پڑھتے تھے، یہی قانون تھا، یہی نظام تھا، یہی قرآن تھا، یہی اسلام تھا، یہی نماز، یہی روزہ، یہی حج، یہی زکات، سب کچھ یہی تھا، لیکن ان کا مقام اعلیٰ تھا، ہمارا مقام ادنا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں شریعت کو تو اپنی مرضی کے حساب سے صحابی رسول مانتے تھے، تو ماننے کا جو حق ہے اس حق سے مانتے ہیں۔ ہم مانتے ہیں تو موقع کے اوپر فرصت ملے گی تو نماز پڑھ لیں گے، فرصت ملے گی تو روزہ رکھ لیں گے، فرصت ملے گی تو یہ کر لیں گے، فرصت ملے گی تو مسجد میں بیٹھ جائیں گے، فرصت ملے گی درود پڑھ لیں گے، فرصت ملے گی سلام پڑھ لیں گے۔ اپنے مرضی سے اسلام کے قانون کو ہم فالو کرتے ہیں، اور صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ اپنی مرضی کو نہیں بلکہ اپنی زندگی کو اسلام کے نام پر وقف کرتے ہیں۔ یہ فرق ہے، بہت بڑا فرق ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت ابو العباس، حضرت شیخ ابو العباس بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ان کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہا کہ حضرت مجھے استنجا لگا تھا۔ حضرت نے کہا جاؤ استنجا خانہ بغل میں جاؤ کر لو۔ وہ گیا، واپس آیا، آنے کے بعد کہا وہاں باتھ روم میں پانی ہی نہیں ہے۔ اب نے کوئی بات نہیں، پانی نہیں، پانی رکھ دیتا۔ اس کو بڑا غصہ آ گیا اور اس نے غصے میں کہا میں اس طہارت خانے میں استنجا نہیں کروں گا، اب میں آپ کے جسم کو استنجا کروں گا۔ شیخ ابو العباس کہتے ہیں کہ چلو کم سے کم اس قابل تو ہوا کوئی مجھ پر استنجا کرے، آؤ کر لو، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو آؤ کر لو۔ جب اتنا کہا وہ شخص یہودی تھا، فوراً قدموں میں گر گیا، کہا یہی تو میں سننا چاہتا تھا، ابھی توریت میں پڑھ کے آیا ہوں، ابھی توریت میں پڑھا ہوں کہ نبی کے غلاموں کا کردار یہ ہوگا، وہ ہنستے ہنستے اپنے مہمان کے لیے جان دینے کی بات کر لیں گے، وہ جان دینے کو تیار ہو جائیں گے، نبی کا کردار ان کے اندر ہوگا۔ اے ابو العباس، جب آپ کا اخلاق ایسا ہے تو آپ کے رسول کا اخلاق کیسا ہوگا؟ یہی میں امتحان لینے کے لیے آیا تھا، میں امتحان لینے آیا تھا کہ دیکھو نبی کے کردار کے تعلق سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بتایا ہے کیا واقعی میں آپ لوگوں کے اندر ہے کہ نہیں؟ اب میں سمجھ گیا یقیناً حضرت موسیٰ نے اس نبی کو نبیوں کا امام کہا تھا، یقیناً وہ آپ کا نبی اور میرا نبی نبیوں کا امام ہے، اور یہ امت تمام امتیوں کی امام ہے۔ یہ اخلاق ہوتا تھا، کردار ہوتا تھا، مگر مقام افسوس یہی ہے آج ہم میں بھائی چارہ ہے ہی نہیں، اخلاق ہے ہی نہیں، محبت ہے ہی نہیں، کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اور مسلمان اور مومن کی حدیث مبارکہ میں دو تعریف بتائی گئی۔ مسلمان وہ اگلی جمعے کو میں نے بتایا تھا کہ المسلمون من سلم المسلمون بلسانہ و یدہ، مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، کسی مسلمان کو تکلیف نہ دو، مسلمان ہو۔ لیکن مومن کے بارے میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں مومن وہ ہے جس سے لوگ امن و امان محسوس کریں، وہ مومن ہے۔ اور مومن امن سے بنا بھی ہے، امن سے مومن بنا ہے۔ آقا نے مومن کی تعریف الگ کی ہے کہ جس سے لوگ امن و امان محسوس کریں، یعنی خوف زدہ نہ ہو، ڈرے نہ، ٹینشن نہ ہو یہ ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا، ہمارے ساتھ دشمنی کرے گا، بغاوت کرے گا، غیبت کرے گا، چغلی کرے گا، کیا کرے گا، ایسا کوئی خطرہ نہ ہو، مکمل امن ہو کہ ان کے پاس ہم ہے تو گویا رسول اللہ کے غلام کے قریب ہے۔ جب ایسا ہو تو سمجھ لو وہ شخص مومن ہے۔ اور مومن اسے کہتے ہیں جس کے پاس امان ملے، مسلم اسے کہتے ہیں جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اب آپ زاویہ رکھ کے اپنے آپ کو تول لیجیے کہ آپ مسلمان ہیں یا مومن ہیں یا دونوں نہیں ہیں، خود کو دیکھ لیجیے
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सामने है। मैं किसी को क्या कहूँ, मैं क्या बताऊँ, मेरे आका ने सब कुछ बता दिया है। इंसान तौलने का तरीका बता दिया है, अमल को तौलने का तरीका बता दिया है, इंसान को देखने का तरीका बता दिया है। आज हम देखते हैं, हमारा नजरिया भी गलत है, हमारे देखने का अंदाज अलग है। यकीनन मेरे आका ने फरमाया सामने जिससे तुम मुखातब हो, जिसे तुम देख रहे हो, अगर उसके अंदर 100 गड़बड़ियां है और एक अच्छाई है तो उसके बुराइयों को न देखो, उसकी एक अच्छाई को देख कर रश्क करो। यकीनन उसके अंदर एक अच्छाई है, एक खूबी है, और ऐसी तमन्ना करो दिल में कि अल्लाह वो अच्छाई तुम्हें अता फरमा दे। ये देखने का नजरिया है। मगर हम क्या देखते हैं, हम देखने वाले को देखते हैं इसका चेहरा कैसा है, इसकी सूरत कैसी है, इसकी शक्ल कैसी है, इसका अंदाज कैसा है, इसका रफ्तार, इसकी रफ्तार कैसी है, इसकी गुफ्तार कैसी है, ये चलता किस तरह से है, ये बैठता कैसे है, ये उठता कैसे है। जब इतने सारे सादियां रखकर सामने वाले को देखोगे तो यकीनन कभी दोस्ती और मोहब्बत पैदा नहीं होगी। अगर कुछ पैदा होगी तो बुग़्ज़ और रात और हसद पैदा होगा, जलन की आग में जलते रहोगे। हाल तो ये होगा यहाँ भी जलोगे और कल मैदान महशर में भी जला दिए जाओगे। फरमाते हैं कि देखो, तो इस जाविये से देखो कि सामने वाले के अंदर तमाम गड़बड़ियां को छोड़ो, एक अच्छा और खुद को देखो, खुद को देखो तो सारी अच्छाइयों को छोड़ दो। अगर एक गड़बड़ी हो तो उसे गड़बड़ी को देखकर शर्मिंदा हो कि अल्लाह मैं कितना खताकार हूँ, कि कमी में कर रहा हूँ, एक गलती में कर रहा हूँ, एक गुनाह में कर रहा हूँ। क्या इस जाविये से हमने अपने आप को देखा है? जनाब जवाब मिलेगा नहीं, हमने नहीं देखा है। अगर हमने नमाज की पाबंदी शुरू कर दी है तो हम अपने आप को बड़ा मुत्तकी समझना शुरू कर देते हैं। अपने अंदर कमी को झांके, खुद को देखो तो कमी देखो, दूसरे को देखो तो उसके ऐबों को देखो। ये देखने का तरीका है, ये देखने का नजरिया है। यकीनन ऐसे देखागा तो हसद हमारे दरमियान से रुखसत हो जाएगा, बुग़्ज़ खत्म हो जाएगा, ऐनाद खत्म हो जाएगा, कीना खत्म हो जाएगा। और जब सीने में कीना नहीं होगा तो सिर्फ मुस्तफा का मदीना होगा। इसलिए नबी औला बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम, मेरे नबी की शान ये है कि मोमिनों की जानों से ज्यादा, मोमिनों की जानों से ज्यादा इत्तेहाद हजरत और हुजूर हाज़िर मिल्लत अलैहिर्रहमा ने साफ तौर से कहा था, इत्तेहाद जिंदगी है और ना इत्तेफाकी मौत। इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत है, साफ तौर से बताया था। मतलब ये, अगर इंसान जिंदा है तो हर चीज का सामना कर लेगा, मच्छर काट रहा भगा देगा, मक्खी बैठी भगा देगा, चींटी बैठी भगा देगा। अगर बड़ा जानवर है तो उससे भी खुद को बचा लेगा, जिंदा है तब शेर से भी खुद को बचा लेगा। लेकिन अगर मर गया है तो कीड़े मकोड़े उसके जिस्म पर दौड़ते नजर आएंगे, कीड़े मकोड़े उसे काटते नजर आएंगे, नोचते नजर आएंगे मरने के बाद। लेकिन जिंदा है तो सबसे खुद को सुरक्षित रख लेगा। हुजूर हाज़िर मिल्लत फरमाते हैं इत्तेहाद जिंदगी है, यानी मिलकर रहोगे, इत्तेहाद से रहोगे तो ऐसे ही है जैसे जिंदा आदमी अपना दफा कर लेता है, तुम भी अपना दफा कर लोगे, अपने आप को बचा लोगे, अपने आप को सुरक्षित कर लोगे। और इंतजार है तो गोया मौत हो गई है, और मरने के बाद जिस तरह से जानवर नोच के खाते हैं लाश को, ऐसे ही तुम्हें नोच कर खा लिया जाएगा, तुम्हारा नामो निशान भी नहीं रहेगा। यही वजह है कि आज हम मखलूक हाल फिर रहे हैं, आज गली गली तबाह फिर रहे हैं, फिर से गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। आइए रसूल अल्लाह की गली में पैगाम मोहब्बत लेकर जाइए, रसूल अल्लाह का पैगाम लेकर के जाइए, और इंतशार नहीं बल्कि मोहब्बत का एक नया संगम कायम कीजिए, मोहब्बत की एक नई बुनियाद कायम कीजिए। जब कुरान ने कह दिया कुल्लुल मुमिनीन इख्वा, तमाम के तमाम मोमिन भाई है, तो अब इसमें दुश्मनी लाने वाला, दुश्मनी की बीज बोने वाला यकीनन वो गुनहगार है, दुश्मनी पालने वाला, दुश्मनी रखने वाला यकीनन वो बहुत बड़ा मुजरिम है। और ये मैं ही कुरान कहता है वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, फितना कत्ल से ज्यादा शदीद गुनाह है। फितना उसे कहते हैं 2-3 लोगों के दरमियान में कोई ऐसी बात पेश कर देना जिससे 2-4 लोगों के दरमियान में कुछ गड़बड़ियां पैदा हो जाए, नाइत्तेफाकी पैदा हो जाए, दुश्मनी पैदा हो जाए, जिसे एक जबान में चुगली कहा जाता है। कुरान बता रहा है वल फितनतु अशद्दु मिनल कत्ल, फितना कत्ल से भी ज्यादा शदीद है। तो माहौल में फितने न पैदा
کرے بلکہ ماحول میں محبت کی شمع روشن کرے، محبت کی شمع روشن کرے، محبت کا نمونہ پیش کرے۔ رسول اللہ نے جو محبت کا کردار پیش کیا تھا، پتھر برسانے والوں کو میرے نبی نے رحمت کے پھول برسائے تھے، گالیاں دینے والوں کو میرے رسول نے دعائیں دیا تھا، جان کے قاتلوں کو میرے رسول نے سینے سے لگایا تھا۔ اگر اسی رسول کی امتی ہے تو وہ کردار ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے۔ اگر اس رسول کے ماننے والے ہیں تو رسول اللہ کا کردار ہمارے کردار سے جھلکنا چاہیے۔